فتووں کی کوئی کمی ہے؟ یہاں مجھے مخدوم صاحب کا ایک ملفوظ یاد آتا ہے، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات پر ایک کتاب ہے لطائف اشرفی، جس کو ان کے مرید و خلیفہ مولانا نظام الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے۔ اس میں ایک ملفوظ مجھے یاد آتا ہے کہ قرآن مقدس کی سورہ نبا کی آخری آیت ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر اس دن تمنا کریں گے کاش، یا لیتنی کاش ہم بھی تراب ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم مٹی ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن کی ایک آیت کی 70,000 تفسیریں بیان کی گئی ہیں، تو مخدوم صاحب نے اس پر ایک بات یوں بیان فرمائی ہے کہ ایک کافر تھا جس کا نام تراب تھا، جس کا نام تراب تھا، وہ گلی سے گزر رہا تھا، ایک علم دین حاصل کرنے والا طالب علم اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹا اور زمین پہ گرا۔ تراب نے دیکھا کہ علم دین حاصل کرنے والے بچے کے ہاتھ سے قلم گر گیا زمین پہ، تو اس نے اٹھا کر دے دیا، خرید کر نہیں دیا، اسی کا قلم اٹھا کر دیا۔ مخدوم صاحب کہتے ہیں مرنے سے پہلے اس عمل کے طفیل اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی، اور جب تراب جنت میں جا رہا ہوگا قیامت کے دن تو کافر انگلی چبا کر کہیں گے یا لیتنی کاش کنت ترابا، ہم بھی تراب ہوتے، یعنی تراب جیسا کوئی کام ہی کر لیا ہوتا کہ کسی مسلمان کے بچے کو علم دین حاصل کرنے والے کو قلم ہی اٹھا کر دے دیتے تو آج جہنم میں نہیں بلکہ ہم بھی جنت کا دولہا بنائے جاتے اور ہمیں جنت میں داخل کیا جاتا۔ حیرت ہے جو بچے کا گرا ہوا قلم اٹھا کر علم دین حاصل کرنے والے کے ہاتھ میں دے دے، اس کو کافر ہو تو مرنے سے پہلے ایمان ملے، مرنے کے بعد جنت ملے۔ اٹھا کے قلم دینے کی یہ فضیلت ہے تو خرید کر قلم دینے کی فضیلت کیا ہوگی، اور مدرسوں میں چندہ دینے کی اور علم کو آگے بڑھانے کی، علم کی شمع کو جلانے کی